بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ فأفضلها قول لا الہ الا اللہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْعَزَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ فاتحہ کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو اس میں اللہ سے یہ دعا بھی کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ سے یہ ہدایت طلب کی جاتی ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن فرمائے۔ دعاؤں میں بھی یہ کلمات ملتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دل، ہماری پیشانیاں آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، ہم چاہیں نہ چاہیں آپ ہماری پیشانیوں کو پکڑ کر صراط مستقیم پر گامزن فرمائیے۔ تو دین کی راہ سیدھی راہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ اسی طرح ایک دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن پل صراط پر سے تیزی کے ساتھ گزار دیجیے۔ کرتے ہیں نا ہم لوگ یہ دعا؟ تو ہم لوگ سیدھی راہ پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگنے والی قوم کو اپنے راستوں پر چلنے کا طریقہ نہیں معلوم، اپنی گلی سے، اپنے شہر کے راستوں سے کس طرح گزرنا چاہیے، راہ چلنے کے اسلامی آداب کیا ہیں، ٹریفک کے اصول اور قوانین کیا ہے، عام طریقے پر چلنے والے 80% لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ اس کا نقصان خود چلنے والوں کو ہوتا ہے۔ آپ عالمی رپورٹ اگر اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں طبعی موت کے بعد سب سے زیادہ اموات اگر کسی وجہ سے ہوتی ہے تو وہ سڑک حادثوں کی وجہ سے ہوتی ہے، روڈ ایکسیڈنٹ۔ اور ہم لوگوں میں شاید کوئی ایک فرد ایسا مل جائے جو یہ کہے کہ میرے پورے افراد خاندان میں کوئی ایسا فرد نہیں گزرا جس کی موت سڑک حادثے میں نہ ہوئی۔ کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا کوئی عزیز، کسی کا دور کا، کسی کا قریب کا رشتہ دار روڈ حادثے کا شکار ہوتا رہے، یا تو کوئی زخمی ہوتا ہے یا دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اور یہ روزانہ کی کہانی، صرف ہندوستان میں روزانہ کئی ہزار حادثات سڑکوں پر رونما ہوتے ہیں، سینکڑوں اموات ہو جاتی ہیں، اور سالانہ اموات صرف ہمارے ملک میں لاکھوں میں، پوری دنیا میں کتنی ہوگی آپ اندازہ لگائیے۔ وجہ اس کی راہ چلنے کے اصول و آداب سے ناواقفیت، ٹریفک کے قوانین سے ناواقفیت۔ اسلام ایک ایسا جامع اور مکمل دین ہے جو صرف صراط مستقیم پر چلنے کی تعلیم نہیں دیتا، سڑکوں پر
اور گلیوں سے گزرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو راہ چلنے کا طریقہ کیا ہو۔ آج کی اس گفتگو میں مختصر انداز میں راہ چلنے کے اسلامی اصول و آداب بیان کیے جائیں، اور مجھے امید ہے کہ ان ساری باتوں کو جان لینے کے بعد کم از کم ہم لوگ ان اصول و آداب کی پیروی کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہماری اپنی جان اور مال بھی محفوظ رہے اور ہماری ذات سے دوسروں کی جان اور مال بھی محفوظ رہے۔ دیکھیے، حادثات دو طرح سے ہوتے ہیں، یا تو آپ نے اپنی سواری سے کسی کو مار دیا، یا آپ تو سیدھا چل رہے ہیں کسی نے آپ کو مار دیا۔ دونوں طرح سے سڑکوں پر اموات ہوتی ہے، اور زیادہ تر اموات معصوم اور بے گناہ لوگوں کی ہوتی ہے جن کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن بے ترتیب بے ڈھنگے انداز میں چلنے والے اپنی سواریوں سے جانی اور مالی نقصان کرتے رہتے۔ کیا اصول اور آداب ہیں؟ قرآن میں اللہ نے راہ چلنے کے آداب بتائے ہیں، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دین نام ہے نماز روزے کا، حج اور زکوٰۃ کا، تلاوت اور دعا کا۔ ایسا نہیں، دین تو نام ہے ایک مکمل نظام حیات کا، جس میں زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ملے گا جس کے متعلق اسلامی تعلیمات اور ہدایات موجود نہ ہوں۔ انسان دنیا میں نہیں آتا، ابھی وہ ماں کے پیٹ میں، اسلام اس کے متعلق بھی احکام بیان کرتا ہے، اور انسان دنیا سے رخصت ہو کر قبر کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو اسلام اس کے متعلق بھی احکام بیان کرتا ہے۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کے باپ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ اس پیدا ہونے والے بچے کو بیٹا مان لو اور اس کا حصہ علیحدہ کر لو۔ بیٹا رہا تو پورا حصہ دے دو، بیٹی رہی تو پھر آدھا کر کے آدھا بقیہ سارے وارثین پر پھر بانٹ دو۔ تو بچہ ماں کے پیٹ میں، اسلام اس کے حقوق کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہی قبر کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو اس کے حقوق بھی شریعت بیان کرتی ہے کہ اب اس کے وارثین پر کیا ذمہ داری۔ لیکن افسوس، ایسے مکمل نظام حیات کو اور اسلام کو ماننے والے ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ راستے کے بہت سارے حقوق ہیں، اور راہ پر چلنے والے حضرات کے یعنی راہگیروں کے بھی بہت سارے حقوق ہیں، اور جو ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا اس کو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ اور یہ حقوق العباد ہے، حقوق اللہ الگ ہیں، حقوق العباد الگ ہیں۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی، میرا رب کسی بے نمازی کو معاف کر دے، جس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اس نے کسی کو تکلیف دی، کسی کا 1 روپیہ ہڑپ کر لیا، اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بھی معاف نہ کرے۔ یہ ہے حقوق العباد۔ اور راہ پر چلتے ہوئے، راستہ طے کرتے ہوئے جب راہگیروں کے حقوق ضائع کیے جائیں گے، جب تک وہ معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے۔ اور ہم ان سے جا کر کیسے معافی مانگیں گے؟ اس لیے کہ وہ تو راستے سے گزر گئے۔ گھر کا فرد ہو تو آپ اس سے معافی مانگ سکتے ہیں، شہر کا شخص ہو تو تلاش کر کے اس کے پاس جا سکتے ہیں۔ راہ چلتے ہوئے کسی کو تکلیف دی گئی، وہ آگے بڑھ گیا، آپ کہاں تلاش کرو گے؟ تو اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں راستہ چلنے کے اصول اور آداب بیان فرمائے۔ کیا بیان فرمایا؟ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفت، ان کی خوبی اور راستہ چلتے ہوئے ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے اسے بیان کیا۔ ارشاد ربانی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ راستہ طے کرتے ہیں، نہ بہت تیز رفتار چلتے ہیں کہ لوگ ان کا تماشا دیکھیں،
اور نہ اتنا آہستہ چلتے ہیں کہ پیچھے چلنے والوں کو تکلیف ہو اور لوگوں کو لگے کہ یہ کوئی بیمار اور مریض جا رہا ہے۔ اعتدال کے ساتھ، نہ ہرن کی چال ہو نہ گدھے کی چال ہو۔ ہمارے نوجوان نئی نئی بائک ہاتھ میں آتی تو پھر سر آسمان پر وہ ایسی تیز رفتاری کے ساتھ گزرتے ہیں کہ دائیں بائیں چلنے والے ڈر جاتے ہیں۔ اچانک کوئی سامنے آئے اس کو اڑا دیتے ہیں۔ ہارن ایسا بجاتے ہیں، اس میں گدھے کی آواز ہے، اس میں جانور کی آواز ہے کہ اچانک جب وہ ہارن بجایا جاتا ہے تو لوگ چونک اٹھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ راہ چلتے ہوئے دوسروں کو تکلیف دینا ہے، اور یہ اعتدال کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے کہا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نہ بہت تیز رفتار نہ بہت آہستہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مسلمان کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے، کہ اس گناہ سے بچنے کے لیے بعض مرتبہ نیکی کو چھوڑنا بھی جائز ہے۔ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ میں حجر اسود کا بوسہ لوں کہ اس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس پتھر میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو اس کا بوسہ لیتا ہے وہ اس کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے۔ وہ پتھر پہلے سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کو جذب کر کر کے وہ کالا ہو گیا۔ اب حجر اسود لینے کے لیے بہت سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اگر بہت بھیڑ جمع ہو گئی ہو اور حجر اسود کا بوسہ لینے میں دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو حاجی کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ حجر اسود کا بوسہ نہ لے بلکہ استلام کرے۔ استلام کہتے دور سے اس طرح ایسے اشارہ کرے ہاتھ سے اور ایسے ہاتھ کا بوسہ لے لے، لیکن لوگوں کو تکلیف نہ دے، اس لیے کہ وہ سنت ہے اور تکلیف دینا حرام ہے۔ اور مسلمان کی شان کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ۔ آج ہم سے پوچھا جائے ہو آر یو، تو سب کہیں گے آئی ایم مسلم، یہی کہیں گے نا ہم لوگ، ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ لیکن حدیث کی روشنی میں ہم ویسے مسلمان ہیں کہ نہیں، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے سارے مسلمان محفوظ ہوں، اور اس کا مشاہدہ راستہ چلتے ہوئے ہو جاتا ہے۔ اچھے خاصے تعلیم یافتہ، اچھے خاصے دیندار، اچھے خاصے نیک اور شریف سمجھے جانے والے لوگ اس طرح راستہ چلتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، بہت تیز رفتاری کے ساتھ گزرتے ہیں، یا پھر کسی بھی جگہ پر اپنی سواری روک دیتے ہیں۔ بطور خاص رکشہ چلانے والے، یہ رکشہ لے کر چل رہے ہیں، کسی نے بھی آواز دی، جہاں آواز سنے وہیں پر بریک لگا دیں، نہ ہاتھ دیتے ہیں، نہ گاڑی کنارے کرتے ہیں، نہ پیچھے کا لال لائٹ۔ اور پیچھے کا لائٹ کیا جلے گا؟ اکثر لوگوں کا تو آگے کا ہی لائٹ اڑا ہوا رہتا ہے، اور دماغ کا لائٹ تو زیادہ تر لوگوں کا اڑا ہوا رہتا ہے۔ جہاں سواری ملی وہاں رکے، پھر چل رہے ہیں۔ اب رکشے میں بیٹھی ہوئی محترمہ بھی ہوش میں رہتی نہیں، خواتین وہ بھی چاہتی ہیں کہ ایک دم گھر کی پیتری تک رکشہ لے کر جائے، وہ اچانک بس کرو، رک جاؤ، یہیں پر رک جاؤ، رکشے والے وہیں پر بریک لگا دیتے۔ اس عمل کی وجہ سے پیچھے والوں کو کیسی تکلیف ہوتی، کیسے حادثات رونما ہوتے ہیں، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو راستہ چلتے ہوئے کسی بھی جگہ سواری روک دینا، یا ہمارے نوجوان دوست و احباب جہاں کوئی دوست تو مل گیا، کوئی جان پہچان کا شخص مل گیا، وہیں رک کر بات کرنے لگتے نا۔ اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے اندر کتنا شعور اور سمجھ ہے، ان کی تربیت کیسی ہوئی۔ آپ کبھی کسی رکشے والے کو، کسی ٹھیلا گاڑی والے کو جو راستے میں رک کر خرید و فروخت کر رہا ہو، دو لوگوں کو جو راستے میں رک کر آپس میں بات چیت کر رہے ہوں، کبھی کہہ دو کہ آپ کنارے ہو جائیے، پھر دیکھیے وہ بتائیں گے کہ کیسی تربیت ان کے ماں باپ نے ان کی
وہ پہلا جملہ یہی کہیں گے، آگے بڑھ جاؤ، یہ راستہ تمہارا اپنا نہیں، تو راستہ تو ان کے بھی باپ کا نہیں، راستہ کیا ہے؟ عوامی جگہ ہے۔ اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی انسان کی ملکیت کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کوئی شخص نماز پڑھے تو ایسی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا جو کسی دوسرے کی ہے، تو راستہ تو کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے، یہ عوامی ملکیت ہے۔ جو اس پر قبضہ کرے گا وہ پورے لوگوں کا اور تمام لوگوں کا حق مار رہا ہے، وہ کس سے معافی مانگے؟ تو پہلی چیز بے اعتدالی کے ساتھ چلنا، بہت تیز رفتار، بہت آہستہ، اور دوسرے کہیں پر بھی رک جانا، اور تیسرے کہیں پر بھی سواری لگا دینا۔ سامان خریدنے کے لیے رکے، دکان کے آگے اپنی کار، اپنا رکشہ، اپنی ٹو ویلر لگا دی۔ اب آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ٹریفک جام ہو رہا ہے، لیکن بے حسی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، کان پر جوں تک نہیں رینگتے، وہ جب تک اپنی خریداری مکمل نہیں کر لیں گے اپنی سواری نہیں ہٹائیں گے۔ اور یہ تو دکان پر جا کر خریدی کرنے والوں کا حال ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، یہ اندر جا کر خدا کو راضی کر رہے ہیں، خالق کو منا رہے ہیں، باہر سواری راستے پر کھڑی کر کے اور بے ترتیب لگا کر مخلوق کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ان کی عبادت کہاں قبول ہوگی؟ یہ اندر جا کر نیکی حاصل کریں گے اور باہر تکلیف دے کر اپنی نیکی کو ضائع کر دیں گے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، صرف نیکی کا حصول کافی نہیں ہے بلکہ نیکی کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ وہ انسان کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں بات کرنا، دنیاوی گفتگو کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کو تکلیف دینا ایسا گناہ ہے کہ یہ ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، عمرہ، ذکر و اذکار، مناجات، سارے اعمال کی نیکیوں کو ضائع کر دے۔ لوگ دینی جلسوں میں جاتے ہیں، دینی اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بے ترتیب انداز میں سواریاں لگا کر اندر رب کو راضی کر رہے ہیں، باہر رب کی مخلوق کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئے، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اس کو ہٹایا جائے، اس کے بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ اور تکلیفیں اور رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا، حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے راستہ چلتے ہوئے بس ایک نیک عمل کیا، اس کے علاوہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی۔ اس نے کیا کیا؟ وہ راستے سے گزر رہا تھا، ایک درخت کی شاخ بڑھ کر راستے تک لٹک آئی تھی۔ جیسے راستے کے کنارے کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں، وہ بڑھ جاتی ہے تو بالکل راستے میں آ جاتی ہے۔ تو اس نے سوچا آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بس اس نے اس شاخ کو کاٹ دیا۔ اللہ نے اس نیک عمل کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کیا۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اجر کتنا بڑا ہے۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ جس نے رکاوٹ کھڑی کی وہ جہنم میں جائے گا کہ نہیں۔ اور یہ تو عارضی عتی کرمن ہے، رکشے والا، ٹھیلا گاڑی والا، کوئی بڑی سواری والا ہے، کوئی ٹو ویلر اور فور ویلر والا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے راستہ جام کرتا ہے۔ ایک بڑا گناہ ہے جو مستقل چلتا ہے اور وہ ہے عتی کرمن، یہ تو 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ اور ہمارے شہر کا یہ حال ہے کہ اگر عتی کرمن کے معاملے میں مقابلہ کیا جائے تو پہلا نمبر ہمارا ہی ہے۔ ایک شاپنگ لے کر ہوٹل چلانے والے 4 شاپنگ کے برابر راستے پر قبضہ کر کے اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ کوئی ایک دکاندار مل جائے جس نے راستے پر قبضہ نہ کیا۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے جو شخص اس طرح کاروبار کرے کہ اس نے راستے پر قبضہ کیا ہے اور آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس سے کوئی چیز خریدنا مکروہ ہے، اسے نہیں خریدنا چاہیے تاکہ اس کو احساس ہو اور وہ اپنا قبضہ ختم کر دے۔ لیکن کیا بڑی دکان والے، کیا چھوٹی دکان والے، کیا بلڈنگ میں رہنے والے اور کیا جھوپڑے میں رہنے والے، ہر ایک عتی کرمن کو اور راستے پر قبضے کو اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔
نتیجہ کیا ہے؟ اتی کرمن کرنے والے بھی تکلیف میں ہے اور راستہ چلنے والے بھی تکلیف میں ہے، ہر ایک تکلیف دے بھی رہا ہے، تکلیف اٹھا بھی رہا ہے۔ اور یہ وہ سارے گناہ ہیں جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ جتنے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، جب تک وہ معاف نہیں کریں گے اللہ ہمیں بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے آج کے خطاب جمعہ کا یہ پیغام ہے، اس مسجد کے منبر و محراب سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ نیک اعمال کریں، عبادات ضرور انجام دیں، لیکن اللہ کے بندوں کو تکلیف دے کر اپنی نیکیوں کو بھی ضائع نہ کریں۔ یہ موضوع بڑا سخت ہے، سلگتا ہوا ہے، باتیں سخت تو نہیں ہے لیکن باتیں حقیقت پر مبنی ہے، اس لیے چبھتی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے، لیکن مقصد برا بھلا کہنا، دل کے غبار کو نکالنا، کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد تو خود اپنی تکلیف کو دور کرنا ہے اور دوسروں کو تکلیف دینے سے بچانا ہے اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ پیش نظر اصل میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ہمارے علماء مختلف سلگتے ہوئے عنوانات پر بیان کرتے ہیں، آج شہر کی 50 مسجدوں میں اسی عنوان پر گفتگو ہو رہی کہ راہ چلنے کے آداب کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ صحابہ کرام راستے میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، آپ نے فرمایا راستے میں مت بیٹھو۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، تو آپ نے کہا اس طرح بیٹھو کہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو اور راستے کے حقوق ادا کرو۔ تو پوچھا راستے کے حقوق کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پہلی بات اپنی نگاہ نیچی کرو، ہر آنے جانے والے کو اور ہر آنے جانے والی کو تاڑو مت۔ دوسری چیز، راستہ چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز راستے پر نظر آئے اس کو دور کرو۔ تیسرا حق سلام کرو یا سلام کرنے والوں کو سلام کا جواب دو۔ چوتھا حق نیکی کا حکم دو۔ پانچواں حق برائی سے روکو۔ یہ 5 حقوق راستے کے حدیث میں بیان کیے گئے، اس لیے ہم راستہ چلتے ہوئے راستے کے حقوق اور آداب کا خیال رکھیں تاکہ ہماری جان اور ہمارا مال بھی محفوظ رہے اور دوسروں کی جان مال اور عزت و آبرو بھی محفوظ ہو۔ اور آخری بات، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو راستہ چلتے ہوئے نرمی کے ساتھ راستہ طے کرتے ہیں اور جب کسی سے الجھاؤ ہوتا ہے تو اچھے انداز میں سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ اب ابھی آپ کو سارے حقوق بتائے گئے، اب جمعہ کے بعد آپ نکلے، کہیں پر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہوا ملا، آپ اس کو راستے میں رک کر بتانے لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ الجھاؤ ہوگا، جھگڑا ہوگا، ٹریفک جام ہوگا۔ تو کہا کہ اگر کبھی راستے میں کسی سے الجھاؤ ہو جائے، کوئی زیادتی کرے تو ہم کیا کریں؟ اچھے انداز میں مسکرا کر سلام کر کے آگے بڑھ جائیں، راستے میں الجھنے سے اور جھگڑا کرنے سے بچیں۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے راستے پر اصول و آداب کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی روڈ ایکسیڈنٹ سے اور سڑک حادثوں سے حفاظت فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔